نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ تفسیر قرآن۔ اور وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور لکھ دیا ہم نے ان پر، فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ اس کتاب میں کہ جی کے بدلے جی ہے، یعنی نفس کے بدلے نفس، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر۔ فمن تصدق بہ پھر جس نے معاف کر دیا، فہو کفارۃ لہ تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا، فاولئک ھم الظالمون سو وہی لوگ ہیں ظالم۔ اس کے بعد دوسری آیت میں احکام قصاص اس حوالے سے بیان کیے گئے ہیں کہ ہم نے یہ احکام تورات میں نازل کیے تھے، کیے ہیں۔ ارشاد ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا پوری آیت جو ہے، یعنی ہم نے یہود کے لیے تورات میں یہ حکم قصاص نازل کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بدلہ ہے۔ بنو قریظہ بنو نذیر کا جو مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا، وہ بنو نذیر نے اپنی قوت و شوکت کے بل بوتے پر بنو قریظہ کو اس پر مجبور کر رکھا تھا کہ بنو نذیر کے کسی آدمی کو ان کا آدمی قتل کر دے تو اس کا قصاص بھی جان کے بدلے جان سے لیا جائے، اور اس کے علاوہ خون بہا یعنی دیت بھی لی جائے۔ اور اگر معاملہ برعکس ہو کہ بنو نذیر کا آدمی بنو قریظہ کے آدمی کو مار ڈالے تو کوئی قصاص نہیں، صرف دیت یعنی خون بہا دیا جائے، وہ بھی بنو نذیر سے آدھا۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس چوری کا پردہ چاک کر دیا کہ خود تورات میں بھی قصاص اور دیت کی مساوات کے احکام موجود ہیں، یہ لوگ جان بوجھ کر ان سے روگردانی کرتے ہیں اور محض ہیلہ جوئی کے لیے اپنا مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی جو اللہ کے نازل کردہ احکام پر حکم نہ دیں وہ ظالم ہیں، کیونکہ احکام خداوندی کے منکر اور باغی ہیں۔ تیسری آیت میں اول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے کہ وہ پچھلی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ پھر انجیل کا ذکر ہے کہ وہ بھی توریت کی طرح ہدایت اور نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔